اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، غزوہ احد کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے ایک مدنی صحابی سے فرمایا کہ آج میں تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے، دوڑتے دوڑتے گھر گئے اور نہایت اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سامان کیا۔ پھر اپنی اہلیہ سے کہا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غریب خانہ پر تشریف لا رہے ہیں، تم اپنے کام سے کام رکھنا اور بات چیت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا تو صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جلوہ بار دیکھ کر فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیدہ و دل فرش راہے کر دیے۔ بستر پہلے ہی بچھا رکھا تھا اور اس پر تکیہ بھی لگا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ دیر آرام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف خواب استراحت ہوئے تو ان صاحب نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جلدی سے بکری کے اس بچے کو ذبح کر کے پکا لو، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہی منہ ہاتھ دھو کر روانہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئے تو ان صاحب نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھا دیا اور والہانہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت، خرما اور پانی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور صاحب خانہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، شاید تم کو علم ہے کہ میں گوشت رغبت سے کھاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب خانہ کے اہل قبیلہ کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے کے ایک گھر کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدوم ممنت الزوم سے مشرف فرمایا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے امڑ پڑے، لیکن اس خیال سے کہ قریب جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری محسوس نہ فرمائیں، دور ہی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو صاحب خانہ کی اہلیہ نے اندر سے پکار کر کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، میرے شوہر مجھ پر درود پڑھیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تامل صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا، اللہ تم پر اور تمہارے شوہر پر رحمت نازل فرمائے، اور پھر خوش خوش تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے یہ خوشبخت صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر خود امام الانبیاء ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس سعادت میں شریک ان کی اہلیہ حضرت سہلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا عمرو بن حرام اور والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے رؤسا میں سے تھے۔ ایک چشمہ عین الرزق اور کئی قلعے ان کے تصرف میں تھے۔ تاہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اکثر مقروض رہتے تھے، کیونکہ وہ بڑے کثیر العیال اور فیاض تھے۔ اکثر ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ شرف اسلام سے بہرہ ور ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس کی تھی۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان میدان بدر میں پہلا معرکہ پیش آیا
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان جنگ کا عزم کیا، لیکن والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ تم گھر پر رہ کر اپنی خرد سال بہنوں کی خبر گیری کرو، چونکہ 9 یا 10 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ خود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور میدان بدر میں داد شجاعت دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ خاص لڑائی میں شرکت نہیں کی، لیکن وہ بدر پہنچ گئے تھے اور مسلمانوں کو پانی پلاتے تھے۔ اگلے سال قریش نے بدر کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور احد کا معرکہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ سے ایک شب پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، بیٹے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں مجھے سب سے پہلے شہادت نصیب ہوگی۔ مجھے اپنی جان، مال اور اولاد ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ گھر پر رہ کر اپنی بہنوں کی اچھی طرح خبر گیری کرنا اور مجھ پر جو قرض ہے اس کو ادا کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے بے تاب تھے، لیکن والد کے حکم سے مجبور ہو گئے، کیونکہ بہنوں میں سے 6 بہت چھوٹی تھیں اور اگر وہ بھی لڑائی میں شامل ہو جاتے تو گھر بالکل خالی ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی اور یوں ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ شقی القلب مشرکین نے ان کی لاش مبارک کا مسئلہ کر ڈالا، کان، ناک، آنکھ اور ہونٹ کاٹ ڈالے۔ لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں نے نعش مبارک پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی شہادت کی خبر ملی تو وہ میدان احد میں پہنچ گئے۔ والد کی نعش مبارک کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ اتنے میں ان کی پھوپھی حضرت ہند بنت عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آ پہنچی۔ بھائی کی نعش کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے منہ سے بھی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم رو یا نہ رو، فرشتے اپنے پروں سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں نے مدینہ سے ایک اونٹ بھیجا کہ والد کی نعش کو اس پر لاد کر مدینہ لائیں اور بنو سلمہ کے خاندانی قبرستان میں دفن کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کرنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہنوئی حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد کے گنج شہداء میں ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غمزدہ اور دلگیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، جابر تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ باپ شہید ہو گئے، بہت سا قرض اور بچے چھوڑ گئے، انہی کی فکر میں مبتلا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی شہادت کے بعد ان سے بلا واسطہ اور بے حجاب گفتگو فرمائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے پردہ کلام نہیں کرتا۔ اس نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بلا کر فرمایا، اے میرے بندے جو تمنا ہو بیان کر۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ مجھ پر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیرے دشمنوں سے لڑوں اور شہادت پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا قطعی فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے آئے گا وہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ الہی میرے حال کی خبر میرے پسماندوں کو پہنچا دے۔ اس پر یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے زخم پر تسکین بخش مرہم کا
پہا رکھا گیا ہے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ان کے 2 باغوں سے جو کھجور حاصل ہوئی تھی ان کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودی قرض خواہوں کو کچھ رعایت کرنے یا قرض 2 قسطوں میں وصول کرنے کی ترغیب دے چکے تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم کھجوریں تقسیم کرنی شروع کرو۔ انہوں نے کھجوریں بانٹنی شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہونے کے بعد بھی کثیر مقدار میں بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو کر بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص جان نثار کو ہر وقت کی فکر سے نجات دی۔ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں اس واقعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔ کھجوروں کی تقسیم کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت، خرما اور پانی پیش کیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا، جس واقعہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر اور احد کے غزووں میں والد محترم کی ممانت کی بنا پر شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے بعد انہوں نے عہد رسالت کے تمام غزوات میں والہانہ جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ 11 ہجری میں آفتاب رسالت اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غم سے نڈال ہو گئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہماتن درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اب ان کے وقت کا بیشتر حصہ لوگوں کو قرآن پڑھانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان تک پہنچانے میں صرف ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر واپس جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لسان رسالت سے سن رکھا تھا کہ تعلیم و تعلم کا درجہ جہاد کے برابر ہے، اس لیے ان کو تعلیم و تعلم اور درس و افتداء میں خاص انہماک تھا۔ سالہ سال تک مسلسل اپنے فیضان علم سے مخلوق خدا کو بہریاب کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور حمایت کی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں بھرپور حصہ لیا اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ آ کر درس و افتاء میں مشغول ہو گئے۔ یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3 سال بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصر بن ابی ارتاد مدینہ منورہ کا عامل بن کر آیا تو اس نے اعلان کیا کہ بنو سلمہ کو اس وقت تک امان نہیں مل سکتی جب تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا اور بعد النخواستہ بصر کے پاس جا کر امیر معاویہ کی حکومت پر بیعت کر لی۔ یزید کے عہد حکومت محرم 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ حائلہ پیش آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا جب انہوں نے سنا کہ یزید نے شہدان کربلا کے پسماندگان کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دمشق سے مدینہ منورہ روانہ کیا ہے تو پیرانہ سالی کے عالم میں بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کے ساتھ کربلا پہنچے تاکہ غم زدہ قافلے کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لائیں۔ خاندان رسالت کا مصیبت زدہ قافلہ جب دمشق سے کربلا پہنچا
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ہاشم کے لوگوں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنی ہاشم، تمہارا چاند غروب ہو گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، تو نے جس بچے حضرت امام حسین کو کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے مبارک میں سوار کیا تھا، اس کا جسم عطر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر بے اختیار رونے لگے۔ اس کے بعد وہ اس مصیبت زدہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ 74 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی مدینہ منورہ کا امیر مقرر ہو کر آیا تو اس نے ایسے تمام لوگوں سے باز پرس کی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حمایت کی تھی۔ ان میں متعدد جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل تھے۔ حجاج نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر مہریں لگوائیں۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حجاج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مہر لگوائی۔ اس وقت وہ عمر کے 94 منزلیں طے کر چکے تھے، آنکھیں جواب دے چکی تھیں، سخت ضعیف اور ناتواں ہو چکے تھے اور اکبی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے صرف وہی حیات تھے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد پیغام جل آ پہنچا اور عالم اسلام کی اس برگزیدہ ہستی نے اس پر لبیک کہا۔ ایک روایت کے مطابق حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اماب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔